سورہ رحمان کی طاقت نے ان کو پیرالائز سے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا. اور جیسے جیسے میں پڑھتا گیا نا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ کون سی مجھ سے بدتر ہے. مالک یوم الدین. میری ایک گولی جہاں رائٹ سائڈ پہ لگی ہے تو میری لیفٹ باڈی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی، ڈیمیج ہو گئے ہیں. سورہ رحمان آپ دن میں کتنی دفعہ سنتے ہیں یا کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ قاری عبدالباسی صاحب ہیں، ان کی سورہ رحمان سننا کریں. فجر پڑھ کے سورہ رحمان تبھی پڑھتا تھا، ابھی اللہ کا شکر ہے سورہ رحمان پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان گلفام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین، آج میں موجود ہوں ایک ایسی ہستی کے ساتھ جو کہ جن کا تعلق ایک تدریسی شعبے سے ہے اور تقریباً 20 سال سے وہ اس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ 2014 میں ایک حادثہ پیش آیا جن سے ان کی پوری زندگی بدل کے رکھ دی. اب ان سے میری بات ہوئی، ان کا یعنی کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تو ان کو بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑی. ان کو بولنے میں بھی مسئلہ آنے لگ گیا، ان کو چلنے میں بھی مسئلہ آیا. یہ انہی کے زبانی پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ حادثہ کیا پیش آیا اور کیوں آیا اور کس وجہ سے اور کس علاقے میں یہ چیزیں پیش آئی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، گلفام سر، تھینک یو ویری مچ. جو اللہ کا کلام آپ نے مجھے اسپیشل بتایا کہ سورہ رحمان، سر کتنی جلدی ریپڈلی یہ ایک معجزہ. میں بتاتا ہوں، یہ میری ایک گولی جہاں رائٹ سائڈ پہ لگی ہے تو میری لیفٹ باڈی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی، ڈیمیج ہو گئے ہیں. جو جامعہ شفیع میں جب مجھ سے ملاقات ہوئی نا تو ایک صاحب وہاں پہ تلاوت کر رہے تھے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ کی تلاوت تو بہت اچھی آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جامعہ شفیع میں ہر بندے کی تلاوت اچھی ہوتی ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، نام تو لے سکتا ہوں اس کا، تو مولانا حافظ عثمان صاحب سے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی سر مجھے آپ تلاوت سکھا دیں. تو ماشاء اللہ، لیکن مسئلہ ایک ہے کہ میرے آنے جانے کا پرابلم ہے. ہی واز ویری کائنڈ کہ جی انہوں نے مجھے گھر کے پڑھانا شروع کیا. تو جولائی 2022 میں تلاوت شروع ہوئی. پہلا انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شروع کریں. تو چاروں کل سے تلاوت شروع کی. آپ کہیں تو آپ کو سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں جی، آپ کو ہو سکتا ہے اردو کی آواز سننے میں میری کوئی لینگویج یا لفظ سمجھ نہ آئے، لیکن اللہ کا کرم میں کہہ رہا یہ دیکھی جائے فابی علیہ ربکم تکذبان. میں ابھی سورہ رحمان مجھے یاد نہیں ہوئی، میں اس کو دیکھے پڑھتا ہوں نا تو میں فیل کرتا ہوں میری زبان بہتر ہو رہی ہے. سورہ رحمان آپ دن میں کتنی دفعہ سنتے ہیں یا کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے شروع میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ قاری عبدالباسی صاحب ہیں، ان کی سورہ رحمان سننا کریں. تو میں نے سننی شروع کی تو اللہ کے کرم سے میرے اندر سے خود سے یہ ایک بات پیدا ہوئی کہ میں سورہ رحمان پڑھنا چاہیے مجھے. پھر جامعہ شفیع کے قاری صاحب نے انہوں نے ہیلپ کی، ان تھوڑی سی میری نا تلاوت کو تھوڑا ٹویک اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا، انہوں نے تھوڑا سیدھا بدل گیا. اب پتہ نہیں کہ کیا انگلش ہوتی ہے اردو ہوتی ہے مجھے نہیں پتہ، تھوڑا سا سیدھا نوک جھوک کے بہتر کر لی. تو پھر میں نے تلاوت شروع کی. عام تلاوت کرتا پہلے میں
سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی. پھر جب سورہ رحمان شروع کی نا تو میں فجر پڑھ کے سورہ رحمان تبھی پڑھتا تھا. ابھی اللہ کا شکر ہے سورہ رحمان پڑھتا ہوں. تو اس کے بعد میں پڑھتا ہوں ظہر کے بعد. اور آپ میری بات سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور موت ہے اور کرم میں ملے. اللہ کا بڑا حضر, اللہ کا شکر. سر جب آپ سورہ رحمان پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں اندر سے, کیا تبدیلی فیل ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ جو فیلنگز ہے روحانی فیلنگز وہ کیا ہیں؟ وہ روحانی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ میں اور پڑھوں, میری نماز ٹائم نہ نکل جائے. سب سے بڑا اللہ کا انعام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگلی نماز کا یا انتظار رہتا ہے. تو چلے میں بھی پرابلم تھی, اور اب یہ اللہ کا یہ کرم ہوا ہے کہ میں آفس کے اندر 50 قدم بغیر سارے کے چل لیتا ہوں. میں نے اسٹرک نہیں پکڑی, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے, کمٹمنٹ کی دعا مانگی ہے. 2 کمٹمنٹ کی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک یہ کہ جب میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو پوری نماز پڑھوں گا سنتوں سمیت. ایسا ہوتا ہے نا اکثر ہم اثر اور عشاء کے سنتے چھوڑ دیتے ہیں. میں بھی پہلے چھوڑ دیتا, لیکن اللہ جو جب سے تن کا لگا ہے نا, اللہ کا کرم ہو گیا ہے کہ میں نمازیں پوری پڑھ لیتا. تو میں اس کمٹمنٹ پہ نا کہ جب باجماعت نماز پڑھوں گا سنتے ساتھ لازمی پڑھوں گا. تو یہ ایک اور اللہ سے جو کمٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسٹک کے بغیر چلنا شروع ہے. تو اب میں 50 قدم تک تو آ گیا ہوں. جیسے آپ نے دیکھا میں اٹھ کے آیا ہوں تو خود سے چلتا ہوا ہوں. لیکن حالانکہ میں سلو موشن چلتا ہوں لیکن چل دیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. شروع میں نا ہوا یہ کہ میرے بھائی نے مجھے کہا آپ یہ اسٹرک پکڑ لے. میں نے پہلے دن اسٹرک پکڑ کے چلنا شروع کیا تو نہیں پتا تھا کیسے چلتے. میں چلا پاکر چل کے پیچھے کے تو گرا. تو جو ڈر بیٹھا نا اسٹرک سے چلنے کا وہ بھی تک اندر ہی ہے, سر کے اندر ہی. نہیں جی ماشاء اللہ, سورہ رحمان کی طاقت سے آپ اندازہ لگائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک معجزہ ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور ہر پروڈکٹ جو اس دنیا میں بنتی ہے میرے خیال ہے یہ پرچیز والے زیادہ اچھا جانتے ہوں گے. اس کی ایک MSDS ہوتی ہے, مٹیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ. جو کائنات ہے اس کی MSDS ہے قرآن شریف. اس میں کتنی بڑی بات کر دی ہے ماشاء اللہ. میں خود چونکہ سپلائی چین کا بندہ ہوں تو اس لیے MSDS. میں پہلے ایک کمپنی میں کام کرتا تھا جو کہ پیڑ بناتی تھی, پیڑ مینوفیکچر تھے. تو وہاں پہ ہمیں صرف MSDS صحیح ہوتی تھی. تو اب جہاں میں کام کرتا ہوں وہ ایسا فوڈ کی کمپنی ہے. تو وہاں پہ MSDS کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپ کو شیف لائف بھی چاہیے ہوتی. میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک نیا اکاؤنٹ چاہیے. تو میرے جو آنکھیں میں تھے انہوں نے کہا ہمیں شیف لائف اس لیے ریٹ چاہیے ہوتی کہ یہ چونکہ فوڈ آئٹم ہے تو اس کے اندر انگریڈینٹ چاہیے ہوتے ہیں. ان کے شیف لائف کتنی ہیں تو وہ پروڈکٹ میں مینشن نہیں ہوتی. یہ دیکھیں جی کتنی بڑی بات ہے. زندہ سلامت معجزہ سورہ رحمان کی برکت, قرآن پاک کی برکت, اللہ کی رحمت, یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم لوگ پتہ نہیں کہاں بھٹکے ہوئے ہیں. ہم لوگ کبھی کسی بابوں کے پاس, کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. حالانکہ قرآن پاک ہر گھر میں ہے لیکن ہم نے اس پہ گلاف چڑھا کے اس کو سب سے اوپر, اپنے گھر کے سب سے اوپر الماری میں رکھ دیا ہے. ہم لوگوں نے قرآن شریف کے ساتھ کیا. حال کہ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بزرگ کا بیٹا لندن چلا جائے, وہاں جا کے ایک بزرگ کو خط لکھے کہ بیٹا میں بیمار ہوں, وہاں سے اس کو خط ملے, بیٹا خط کا جواب دے گے کہ ابا جی میں نے آپ کے لیے دوا بھیجی, اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے اور اس کو آپ کھائیں گے تو آپ 15 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بزرگ اس خط کو خوشبو لگا کے اور فریم کرا کے رکھ دے.
अलमारी के ऊपर, तो और उसको पढ़े भी ना कि इसमें लिखा क्या है, तरीका इस्तेमाल किया दवाई का, तो क्या होगा। वो हम मुसलमानों के साथ हो रहा है कि हमने कौन चीज़ को फ्रेम अच्छे शनील के कवर में लगा के रख के और उसको खुशबू लगाते हैं, उसको रखा हुआ है, हाँ पढ़ते नहीं है। मैं हादसे से पहले अल्लाह के, हम जो रमज़ान में कुरान शरीफ एक पूरा पढ़ते हैं खुद से, तरावी में सुनते तो है लेकिन पढ़ना भी होता है खुद से एक कुरान शरीफ पूरा, हिदायत की किताब है सर। समझना भी होता है। तो मैं भी बगैर तर्जमे के पढ़ता था। फिर एक हमारे कारी साहब हैं मस्जिद में, उन्होंने कहा जी आप इसको सिर्फ पढ़ते हैं समझते हैं नहीं है। तो फिर मैंने तर्जमे से, तब मैंने एक वर्ष 1985 में पढ़ा था, उसके बाद मैं पढ़ा गया। अच्छा, 2018 में पहली दफ़ा मैंने रमज़ान में, उसके बाद 1985 के बाद 2018 में, ये भी अल्लाह का करम हुआ तो काशी पढ़ा, तर्जमे से पढ़ा, और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया ना तो मुझे यूँ लगता था कि काशी मुझसे बातें करे। तो आपने आज का प्रोग्राम देखा कि आज हम आए थे एक सर के पास जिनका ताल्लुक एक तदरीसी शोबे से था, और बल्कि है भी, पढ़ाते हैं। सूरह रहमान की ताकत ने उनको पैरालाइज से अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। सूरह रहमान की ताकत ने उनकी याददाश्त वापस ले आई। सूरह रहमान की ताकत उसको अल्लाह के करीब ले गई। सूरह रहमान की ताकत से उनको जो बोलने में मसला था वो अल्लाह ताला ने वो ठीक कर दिया। सर कोई लास्ट मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? सर ये मैसेज यही है कि अल्लाह ताला, हम मुसलमान जो है ना अल्लाह ताला को भूलते जा रही है और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मैं मस्जिद जाके नहीं पढ़ता। हालांकि अल्लाह ताला से उसको, अल्लाह ताला अज़ान जो है ना वो अल्लाह की बुलावा है। अल्लाह ताला आपको बुलाते ही नहीं है कि आप खुद नहीं चाहते कि जी, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आप नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला जब किससे नाराज़ होता है उसका हवा पानी खाना बंद नहीं करता, सिर्फ सजदों की तौफीक ले लेता है, और जिससे राज़ी होता है उसको नमाज़ों की तौफीक देता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो, अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे बाद जमात। तो नाज़रीन इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेज़बान गुलफाम खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।